اب میں مولانا اشرف صاحب سے سوال کروں گا، یہی سوال فرامین نبوت میں صدیق اکبر کا کیا مقام ہے؟ انتہائی اختصار کے ساتھ آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ ڈاکٹر خلیق الرحمان صاحب۔ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دو حصوں میں تقسیم کر لیں۔ ایک تو یہ کہ جس میں تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان اور عظمت اور منقبت کو بیان کیا گیا، اس میں جمیع صحابہ شامل ہیں۔ ایک فرامین رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جن میں اکیلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور شان کو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا۔ اب ذخیرہ احادیث کو دیکھیں تو بے شمار احادیث موجود ہیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارحم امتی بامتی ابو بکر، کہ میری امت میں سب سے زیادہ رحم دل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے سارے صحابہ کے احسانوں کو بدلہ چکا دیا سوائے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کہ ان کا بدلہ قیامت میں ہی ملے گا، ان کا بدلہ اللہ قیامت میں ادا کرے گا۔ بہت اچھا۔ اور اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارکہ میں سیدنا صدیق اکبر نے 17 نمازیں پڑھائیں، اور حدیث پاک میں آتا ہے یہ بہت بڑا اعزاز ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جب ایک نماز کے موقع پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تشریف لائے، کنایات سے اشاروں سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ حضور تشریف لائے۔ سیدنا صدیق اکبر پیچھے ہٹنا چاہتے ہیں تو وہاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اعزاز بخشا، فرمایا اپنی جگہ پہ رہو۔ اللہ اکبر۔ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعزاز ہے۔ اسی طرح جو بھی ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ مصدق سب سے اول، معراج کی آپ بات کو لے لیں جس کا قرآن مجید میں تذکرہ ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا جبریل سے پوچھا کہ میرے معراج کی تصدیق کون کرے گا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، یہ معراج کا واقعہ سارا سنایا، تو ماننے کے لیے تیار کوئی نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق مکے والوں کے کہنے پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تصدیق کی۔ ماشاءاللہ۔ اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ناظرین میں آپ کو بتا دوں کہ معراج کے موقع پر دشمنان محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے کہ اب دو دوستوں کو جدا کرنا بہت آسان کام ہے۔ فوراً ابو بکر کے پاس گئے، کہا تمہارا دوست کیا کہہ رہا ہے؟ کیا کہہ رہا ہے؟ انہوں نے کیا فرمایا کہ میں اسی رات کے تھوڑے سے حصے میں بیت المقدس گیا، وہاں سے میں نے آسمانوں کی سیر کی، عجائبات دیکھے، اور رات کے اسی حصے میں واپس آ چکا ہوں، تھوڑے سے حصے میں یہ سارا کام ہوا۔ کہا بالکل سچ کہا ہے محمد رسول اللہ۔ کہا ارے بھائی تم اس کی بھی تصدیق کرتے ہو؟ کہا میں نے تو اس سے بڑی بات کی بھی تصدیق کی ہے۔ محمد رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جبرائیل ابھی آئے ابھی گئے۔ جبرائیل اگر ابھی آ سکتا ہے ابھی جا سکتا ہے تو محمد رسول اللہ اور جبرائیل امین کی تو کوئی نسبت ہی نہیں ہے۔ اس پر اسی بات پہ اللہ کے رسول کی طرف سے صدیق اکبر کو صدیق کا خطاب ملا۔ تو حضرات محترم، ذکر صحابہ دراصل ذکر رسول کا تتمہ اور تکملہ ہے۔ ذکر صحابہ سے جس طرح مدح نبی ہوتی ہے، قرآن کریم کے بعد شاید ہی کوئی ایسی صورت ہو کہ اس طرح سے مدح ہو سکے جس طرح ذکر صحابہ سے مدح رسول ہوتی ہے۔ ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا اور انتہائی اختصار بھی چاہوں گا۔ رفاقت نبوی پر روشنی ڈالی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے۔ جہاں تک حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رفاقت نبوی کا تعلق ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ شرف بھی اللہ تعالیٰ نے صرف حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا کہ حیات نبوی کے ہر لمحے میں وہ آپ کے ساتھ رہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 برس چھوٹے تھے، لیکن بچپن میں دونوں کا ساتھ تھا، اور آپ بچپن کے ساتھی اور رفیق تھے۔ صرف یہ نہیں کہ نبوت ملنے کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیق اور ساتھی بنے، بلکہ قبل از نبوت دور میں بھی روزانہ یہ دونوں دوست اور ساتھی اکٹھے ہوتے تھے، اور پھر اللہ پاک نے دونوں کا مزاج بھی عجیب بنایا تھا کہ جو باتیں اللہ کے نبی کو بچپن سے ناپسند تھی وہی باتیں حضرت ابو بکر کو بھی ناپسند ہیں۔
ماشاءاللہ، بہت حضرت خوب۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں بھی کبھی بت کو سجدہ کرنے کے لیے کسی بت خانے میں تشریف نہیں لے گئے، ابو بکر اور صدیق، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی کبھی ایسا نہیں کیا۔ اور یہ ایک ڈاکٹر صاحب آپ کی بات کو ہی آگے بڑھا رہا ہوں، ابو بکر وہ صحابی جنہوں نے زمانہ جاہلیت میں بھی شراب نہیں پی۔ شراب نہیں، بالکل، میں اگلی بات ہی آ رہا تھا کہ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شراب ناپسند، ابو بکر کو بھی شراب ناپسند، گانا بجانا اللہ کے نبی کو ناپسند اور ابو بکر کو بھی ناپسند، تو دونوں کا مزاج جو ہے وہ اللہ نے ایک جیسا بنایا تھا، اور لگتا ہے کہ قدرت نے بہت پہلے سے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے رفیق خاص ہوں، آپ کے یار غار ابھی ہوں آپ گے۔ کے یار غار ہوں گے۔ اور یہ یار غار کی مثال بھی ناظرین غار میں جانے کے بعد بنی ہے۔ غار ثور میں جب دونوں یار اکٹھے ہوئے ہیں تو پھر دنیا میں یہ کہاوت، یہ مثل، یہ ضرب المثل مشہور ہوئی، یار غار۔ یار غار، بالکل بالکل۔ رفاقت نبوی ابو بکر صدیق کے ساتھ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی علیہ السلام کے ساتھ رفاقت، یہ وسیع ترین موضوع ہے، چھوٹی سی نشست میں ہم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے ناظرین۔ ہلکا سا اشارہ کر دوں، صرف آپ ہجرت کو دیکھ لیں، سب ہجرت کے لیے جا رہے ہیں، ابو بکر ہجرت کی اجازت مانگ رہے ہیں، اللہ کے نبی نہیں دے رہے ہیں کہ نہیں مجھے خود حکم ہجرت کا انتظار ہے۔ پھر جب ہجرت کی اجازت ملی، حضور کے مکان کا محاصرہ ہے، قتل کرنے کے در پہ ہیں، آپ محاصرے کو توڑتے ہیں، ابو بکر صدیق کے گھر پہ جاتے ہیں، ہجرت کی خوشخبری سناتے ہیں، ابو بکر کو بھی ہجرت کی اجازت مل جاتی ہے، ابو بکر کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ اما عائشہ فرماتی ہے کہ مجھے اس وقت پتہ چلا کہ بندہ خوشی میں بھی روتا ہے۔ پھر غار ثور جاتے ہیں، غار ثور جاتے ہوئے نبی علیہ السلام کے پاؤں زخمی ہوتے ہیں، ابو بکر صدیق نبی علیہ السلام کو کاندھے پہ لے جاتے ہیں، غار ثور پہنچاتے ہیں، اندر صفائی کرتے ہیں، سوراخ بند کرتے ہیں، پھر زہریلا سانپ ڈس بھی لیتا ہے، پھر آپ لعاب دہن رکھتے ہیں، 3 دن تک غار ثور میں رہتے ہیں، ابو بکر صدیق کے گھر والے خیال رکھتے ہیں، دن بھر کی باتیں شام کو پہنچاتے ہیں، پھر کفار مکہ غار ثور پہ پہنچ جاتے ہیں، اور پھر اللہ کے نبی ابو بکر صدیق کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم پکڑے گئے، ادرکنا یا رسول اللہ، حضور فرماتے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ پھر سفر ہجرت شروع ہوتا ہے، سفر ہجرت شروع ہوتا ہے، ابو بکر صدیق چاروں طرف دیکھتے ہیں کوئی دشمن تو نہیں آ رہا، پھر راستے میں ایک ایسی منزل بھی آتی ہے جہاں کچھ بھی نہیں، کوئی دانہ پانی نہیں، پھر ایک چرواہے سے دودھ لیتے ہیں ابو بکر صدیق، اس میں پانی شامل کرتے ہیں، اور وہ پانی نبی علیہ السلام کو پینے کے لیے، وہ دودھ نبی علیہ السلام کو پینے کے لیے دیتے ہیں، اسرار سے خوب پلاتے ہیں۔ جب حضور خوب سیر ہو کے پیتے ہیں، ابو بکر صدیق اس خوب سیر ہونے پہ بہت خوش ہوتے ہیں، پھر بچا کھچا خود پی لیتے ہیں۔ اس طرح مکے پہنچتے ہیں، مدینے پہنچتے ہیں، اللہ کے نبی کبھی یہ نیکی نہ بھولے، اور فرمایا کرتے تھے حملنی الی دار الہجرہ، یہ ابو بکر نہیں مجھے سوار کر کے مدینے پہنچایا ہے۔ اس رفاقت کی مثال حضرات محترم نہیں مل سکتی۔ ان واقعات کا درد وہی محسوس کر سکتا ہے جو درد محبت سے آشنا ہے، جو تعلق نبھانے اور تعلق کے احساسات سے آشنا ہے۔